ویلکم بیک. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا تھا کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں کیا شریعت ہے اور کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ اس میں بہتر تو یہ کہ آپ رشتے ایک خود رکھیں اور رشتہ داروں کو دیں اور مساکین کو دیں, لیکن یہ شرط بھی نہیں اس میں. بعض کو اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن ایسا عمل کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں نا بیٹا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کام کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے. اگر فائدہ نہیں ہوا, ہمیں پلس پوائنٹ نہیں ملے, پھر پرابلم ہے. عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے 3 حصے کرتے ہیں, 3 حصے کرنے ایک اپنے خود اپنے لیے رکھیں, رشتہ داروں کو دیں, مساکین کو دیں, لیکن یہ سختی پابندی نہیں ہے. اگر آپ سارے کا سارا رکھنا چاہیں تو رکھ لیں, لیکن جب آپ رکھیں گے تو آپ کے اندر گلٹ ہوگا, آپ کی ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی. کیونکہ جب بھی کوئی انسان دنیا میں جو اللہ کی رضا کب حاصل ہوتی ہے, اللہ راضی کب ہوتا ہے, اللہ کسی پہ خوش کب ہوتا ہے, اللہ کسی پہ نوازشوں کی, رحمتوں کی, کرموں کی بارش کب کرتا ہے, جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی لاتا ہے. اگر آپ خدا کی دی ہوئی خوشی کو بانٹتے ہیں, خدا کے دیے ہوئے رزق کو بانٹتے ہیں, خدا کے دیے ہوئے گوشت کو بانٹتے ہیں, تو وہ ایک ایسا عمل ہے, ایسا عمل کے بعد آپ کی زندگی میں واپس چیزیں آتی ہیں. ہمارا دور وہ 1000 سال پرانا یا 1400 سال پرانا نہیں ہے. وہاں پہ غربت تھی, تنگی تھی, وسائل کم تھے, وہاں پہ گوشت کی مسائل تھے. اب ہمارا بیٹا شاید ہی کوئی پاکستان میں ایسا بندہ ہو جو سارا سال گوشت نہ کھاتا ہو. ہمارے پاس سارا سال گوشت کی سہولت موجود رہتی ہے. ہمارے بلکہ یہاں پرابلم بسیار ہو رہی ہے, زیادہ گوشت کھانے سے ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, اتنا مشہ فراوانی ہے. کچھ لوگوں کو بیف بھی سوٹ نہیں کرتا, وہ بیف نہیں کرتا, کوئی گوشت نہیں کرتا, کسی کو گوشت کی پرابلم, کچھ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے, فیٹی لیور کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, کولیسٹرول کا مسئلہ ہے. تو ہمیں بانٹنے میں, دینے میں اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ لوگوں کو ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں. ہمارا پرابلم کیا بندی بینک میں ہمارے جاننے والے انہوں نے کہا جی میں نے تو بندے ایک ٹیم ہائر کی ہے کہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے, بڑے خوبصورت میں نے پیپر چھپائے, لفافے جو آتے ہیں شاپر چھپائے ہیں, اوپر اپنا نام لکھا ہے, اپنے ادارے کا نام لکھا ہے, اس کو لکھا ہے, پھر وہ شاپر ہمارے پوری پلاننگ کے ساتھ تیار ہو کے اس میں قیمہ بھی جائے گا, اس میں ران بھی جائے گی, اس میں سارے گوشت جائیں گے, یہ گھروں میں جائیں گا تاکہ کسی کو پتہ چلے کس نے, ملک صاحب نے, کس فلاں نے بھیجا ہے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ معاشرے پہ لوگوں پہ آپ کا روب ہو, دبدبا ہو, اور آپ ایک کلاسی ایکٹ کریں اور لوگ خوش ہو جائیں. ہاں اگر وہ گوشت آپ غریبوں میں پہنچائیں, مسکینوں میں پہنچائیں, یتیموں میں پہنچائیں, پھر اٹس اوکے. اگر آپ پہنچا رہے ہیں پہلے سے بخیر لوگ, طاقتور لوگ جو معاشرے کے, کوئی سیاسی لوگ ہیں, کوئی افسر ہے, کوئی جج ہے, کوئی اور بندہ, مختلف جو معاشرے کے باثر لوگ ہیں, وہ پہنچا رہے ہیں, تو میرا خیال یہ ایسا عمل تب بھی ہوگا کہ جب آپ ضرورت مند, محتاجوں, جو مسکین ہے, غریب ہے, جو آپ کے پاس آ گئے. ایک اور جہاں پہ غلطی لوگ کرتے ہیں بیٹا, آپ کے گھر کے باہر لوگوں کو پتہ ہے جانور کیے ہیں, کچھ لوگ آ گئے تو وہ کھڑے, تو آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جی آپ جاتی کر رہے ہیں. نہ لڑیں ان کے ساتھ, نہ جاتے. اگر آپ نے نہیں دینا, شائستگی کے ساتھ, احترام کے ساتھ کریں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے کا گوشت آئے گا تو دیں گے, چھوٹا ہم نے نہیں دینا. چھوٹا اپنے لیے, بکرے کا گوشت, بکرا ہو گیا, چترا ہو گیا, دمبا ہو گئی, گوشت ہم کھائیں گے, جب گائے آئے گی, بھینس آئے گی, گوشت باہر بانٹیں گے. یہ بھی اخلاقی طور پہ اچھا عمل نہیں. اگر آپ ایسے کرتے تو رب بھی پھر آپ کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دے گا کہ تو چیزوں کو بانٹ کے دیتا ہے, اچھی چیز رکھتا ہے, بری چیز لوگوں کو دیتا ہے. ایسے بھی نہیں کرنا. جو آپ کے پاس چیز ہے, جتنا بانٹیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. سر شہری علاقوں میں صفائی کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی پرابلم ہے, یہ بڑی پرابلم. ہم یہ کرتے ہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ یہ سمجھ کے بیٹھ گیا کہ جو صفائی ہے, لاشیں ہیں, اس کی اجری ہے, جو باقی اس کی فضلہ جات ہیں, جو اس کی باقیات جانوروں کی, وہ ہم نے ہر محلے کے کونے پہ گیٹ کے باہر پھینک دی گئی ہیں. پھینکنے کا مسئلہ چلو وہ بھی کی جاتی ہے. پرابلم کیا کہ وہ جب اس کا تفن سٹارٹ ہوتا ہے, اس کی بدبو سٹارٹ ہوتی ہے, یہ 10-10 دن 15-15 دن شہر میں ناک رکھنے کو جگہ نہیں ہے. پچھلے سال ہماری گورنمنٹ نے اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا تھے, شاپر شوپر گھروں میں دے گئے تھے, تو ہمیں وہ تفن نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کو پھر فوری طور پہ ایکٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہمارے محلوں میں, ہماری مسجدوں میں ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اے نہیں ہونا, اے نہیں ہونا. بھائی یہاں بھی ایکٹیو ہو جائیں. یہاں بھی اب جو مسجد کی کمیٹی ہے, وہاں پہ کوئی صدر ہے, پریزیڈنٹ ہے, جنرل سیکرٹری خزانچی, وہ بندوں کو ساتھ لے کے پلان کریں کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے اس کو. اور جو محلے کے ہمارے صدر, جنرل سیکرٹری بیٹھے, وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں کہ ہم نے اس طرح علیشوں کو پاک کرنا, صاف کرنا, یہ اس کا سسٹم ہے. کچھ بندوں کو ڈیوٹی لگائیں, اور گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے. معاشرے کو یہاں پہ گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے, اہلکاروں کا ساتھ دینا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو بندہ خوبصورت ہے اور جو صفائی پسند ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں. اگر ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی کے بعد لاشیں پھینک دیتے ہیں محلے والوں کو نقصان اور تنگ کرنے کے لیے, یہ اچھا عمل نہیں ہے. اگر اچھا عمل کریں گے تو ہماری روح کمزور ہوگی, تو ہم اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے. ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اجتماعی طور پہ, تاکہ اللہ تعالیٰ کی ساری بلیسنگ ہم اچھے طریقے سے سمیٹ سکیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ملتان سے ہیں صداقت. ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میڈم میں سر سے پوچھنا تھا کہ میں نے وہ سورہ مزمل شریف والا وظیفہ کیا تھا, 41 سے 100 پہ لے کے گیا تھا, 101 پہ, تو پھر واپسی 41 تک آیا تھا. اب ڈیلی پڑھ رہا ہوں,
اور میں سورۃ طلاق والا بھی عمل کر رہا ہوں اور سلام القول ابراہیم بھی کر رہا ہوں, درود شریف بھی 2000 دفعہ, استغفار بھی 2000 دفعہ, تو سورہ کوثر کا بھی کر رہا ہوں, لیکن میری مشکلات ختم نہیں ہو رہی, دن بدن پریشانیاں بڑھ رہی ہیں, قرضہ بڑھ رہا ہے. پہلی بات ہو کہ میرے بچے کو مبارک ہو, میرے بھائی کو بڑی بات ہے کہ آپ سورہ مزمل بھی کر رہے ہیں, سورہ کوثر بھی کر رہے ہیں, استغفار بھی کر رہے ہیں, سورہ طلاق بھی کر رہے ہیں. اللہ کی ذات بڑی, میں اس پہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا, تو اللہ کی ذات بعض اوقات یہ کرتی ہے کہ اس کو متبادل دے دیتی ہے, بعض کا متبادل ہی روزے مشرق لے رکھ لیتی ہے. لیکن ہم بے صبر کمزور ہو گئے. اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا بھائی بڑی اچھی بات کر رہا ہے. جب آپ کے دن پورے ہو جائیں, اگر آپ سورہ مزمل 101 تک لے گئے 41, اس کو آپ 11 پہ لا سکتے ہیں. اگر آپ جو سورہ طلاق کی آتے ہیں 1000 پڑھتے ہیں, اس کو 100 پہ لا سکتے ہیں. سورہ کوثر اگر آپ 120 پہ پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے دیکھنے والے اس کو آپ 11 پہ لا سکتے ہیں, 21 پہ لا سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی کا نچوڑ دیکھا ہے, اگر آپ ایک چلہ مین 40 دن میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ ایک چلہ اور لگا لیں. اگر اس پہ کام ایک اور لگا لیں. میں نے زندگی میں 99% دیکھا ہے کہ جو بندے دستک دیتے ہیں اللہ کو, اور اللہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ کتنی دستک دیتا ہے, دوسری بار دستک دینے سے اللہ دروازہ کھول دیتا ہے, اور تیسری بار دستک دینے سے آپ دستک دیتے رہیں. اور اللہ کہتا ہے نا فاذکروا اللہ کثیرن, میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میرے پیارے بھائی, میرے دوست, آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور اللہ کو مجبور کر دینا ہے. اللہ کو مجبور کر دے کہ اللہ کی رحمت کا جو پیمانہ وہ چھلک پڑے اور آپ کی طرف آئے. آپ کے ذکر اذکار بہت اچھے ہیں, بہت شاندار ہیں. پہلی تو اللہ کی شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. عام بندہ اتنے اچھے ذکر اذکار نہیں کر سکتا ہے کہ ٹائم پہ سورہ مزمل بھی ہو رہی ہے, سورہ کوثر بھی ہو رہی ہے, سورہ طلاق بھی ہو رہی ہے, استغفار بھی ہو رہا ہے, یا اللہ بھی سارے آپ کر رہے ہیں. پہلے تو میرے بیٹے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے یہ کیے. دوسری بات, اللہ کہتا ہے ان اللہ مع صابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تھوڑا صبر کریں اور اللہ کا ویٹ کریں. اللہ کی ذات کب آپ کی طرف مہربان ہوتی ہے. میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے وہ سارے دیکھنے والے جو ذکر اذکار کر رہے ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, تھوڑی دیر ہو گئی ہے, تھوڑی سی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں. میرے اللہ تو رحیم کریم ہے, اپنے محبوب کے صدقے ان ساروں کی دعائیں قبول فرما, ان کی زندگی میں آسانیاں لا. وہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دے, اور جو نہیں مانگ رہے اپنی شان کے مطابق ان کو دے. میرے پیارے بچے, یہ کوشش کرتے رہو, انشاءاللہ دوسرے چلے میں اللہ ضرور کرے گا. اچھا سر, بعض لوگ قربانی کی بجائے جو ہے اس کی رقم صدقہ کے طور پہ دے دیتے ہیں, اور کرنے کی جو ترجیح دیتے ہیں اس کو, اور فقہی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہ اگر آپ کو اللہ صاحب ثروت ہے آپ, تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے مرغی ذبح کرنی تو وہاں پہ آپ نے تکبیر پڑھنی ہے, تو تکبیر کے بجائے آپ سورہ آیت الکرسی پڑھ لیں, سورہ طٰہٰ پڑھ لیں, سورہ یونس پڑھ لیں, جو مرضی پڑھتے رہیں. جب تک تکبیر نہیں پڑھیں گے مرغی حلال نہیں ہوگی. یا میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے سجدے, اللہ نے کہا 2 دینے ہیں, آپ نے ہر رکوع میں 10 صدقے دینا سجدے دینا شروع کر دیں, وہ قبول نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ قربانی دو, آپ قربانی کو ترجیح دیں. ہاں اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ, آپ صدقات بھی دیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ میں نے قربانی نہیں دینی, میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے, میرا خیال یہ ایسا عمل نہیں ہے. آپ کو اللہ کی بات ماننی ہے. اصل بات اللہ کی عبادت کا جو اصل مغز یہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ اس کو مانیں. ہم جب اپنا آپ انٹر کرتے ہیں نا کہ اسلام میں سے اپنی چیزیں مرضی کی اٹھا لیتے ہیں اور مرضی کی چیزیں رہنے دیتے ہیں. جو چیز پسند ہے, مجھے اسلام کی یہ چیز بہت پسند ہے, اس کو اٹھا لیا, اور جو نہیں پسند ہے نہیں یہ میں نہیں کرنی, یہ میرے لیے مشکل کام ہے. صدقہ خیرات کریں, بڑی اس کی فضیلت ہے. لیکن اگر آپ جب قربانی کا وقت ہے, قربانی کرنا ایسا عمل ہے, قربانی کریں اور اس کو صدقے والے کھاتے میں نہ ڈالیں. صدقہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, قربانی ایک علیحدہ چیپٹر ہے. قربانی کو ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور جدید دور میں اگر دیکھا جائے تو آن لائن بیرون ملک میں قربانی کروانے کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا اس میں اگر کوئی سہولت ایسی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بہت سارے ادارے ایسے کام کرتے ہیں جو قربانی کو آن لائن کرتے ہیں, اور ان کے لوگوں کی سہولت کے لیے آسانی ہوتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ آسانی نہیں ہے ان کو, وہ باہر آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یا کچھ لوگ جگہیں ایسی کہ وہاں پہ گوشت ضرورت مندوں تک نہیں جاتا. میرے 2 جانے والے ہیں, وہ باہر سے باقاعدہ پیسے بھیجتے ہیں کہ آپ ایک بڑا جانور لیں اور غریبوں میں بانٹ دیں. ایک میرا دوست بڑا اچھا, جب بھی اس کو کوئی مشکل آتی کہتا میں نے ایک ہی طریقہ لگا, جب مشکل آتی ہے میں کہتا ہوں ایک بڑا جانور لیں, کوئی بڑا جسم کافی لوگوں کو گوشت چلا جائے تو آپ بانٹ سکیں. اگر آن لائن کے ذریعے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے, جن کو پرابلم ہے, جن کو مسئلہ ہے, جن کے جغرافیکلی یا اسٹیٹ کے یا ریاست کے قوانین ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے, اور وہ آن لائن کہتے ہیں پاکستان میں کسی ادارے کو, کسی بندے کو, کسی اپنے دوست عزیز کو, تو یہ کر لینا چاہیے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں اس میں جو احسن طریقہ ہے کہ آپ قربانی کی جو اثر روح ہے اس کو مد نظر رکھنا اور گوشت ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو. جب کوئی بندہ راضی ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے, جب رب راضی ہوتا ہے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہم نے ہر وہ عمل جس میں کسی کی بہتری ہو, کسی کے لیے آسانی ہو اور وہ شریعت سے متصادم نہ ہو تو کر لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, عمر اسلام آباد سے.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या? मेरा सवाल कुर्बानी के हवाले से है कि ये कुर्बानी जो हम कर रहे हैं, जब भी कुर्बानी का जिक्र आता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम जरूर आता है। कुरान और हदीस के मुताबिक सवाल है कि ये हुक्म हुआ था या अल्लाह पाक के इश्क में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करनी थी? जब भी कोई पैगंबर, बड़ा अच्छा सवाल मेरे भाई ने किया, जब भी पैगंबर को दुनिया में आता है ना तो अल्लाह ताला की मशीयत होती है कि वो मैसेंजर बन के, पैगाम रसान बन के लोगों को मशवरा दे। और मुख्तलिफ पैगंबरों को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भी, और फिर उनका अलका, उनका इल्हाम, उनकी वही, उनका वजदान, सारी चीज़ें खुदा की तरफ से अहकाम आते हैं। जो पैगंबर होती है उनकी मटीरियल और होता है, उनका जिस्म और होता है, उनकी रूह और होती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हम कलाम भी होते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनका पैगाम भी पहुँचाते हैं। और जब ये पैगंबर जो होते हैं ना, वो इसका इबादत, रियाजत, मुजाहिदे के बाद इस पोजीशन में आ जाते हैं, जब उनको अल्लाह का पैगाम आता है तो वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये मेरा नफ्स या मेरा शैतान मुझे नहीं कह रहा। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था। अल्लाह पैगंबरों को अपने जिब्राइल के ज़रिए भी पका देते हैं, अल्लाह वसील का वही के ज़रिए भी वो पैगाम पहुँचा देते हैं। और फिर वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की। असल मसला कि जब भी कोई बंदा रब को मानता है ना, और ग्रे जोन के बगैर मानता है, सरेंडर कर देता है रब के सामने। सरेंडर मीन तर्क। दुनिया में जो लोग सरेंडर कर गए ना रब के सामने, उनका ग्रे जोन ख़त्म हो गया कि रब ने जो कह दिया वो करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरत दास्तान है कि उनको जब कहा गया खतनों का टाइम है, खतने करो, आज़र के जो बुत परस्ती का दौर था, चचा उसकी बुत तराश करता था, इसके खिलाफ बगावत करो, बगावत कर दी। जब सारे लोग बाहर किसी तकरीब पे गए, सारे बुतों को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद बादशाह के दरबार में जाकर कि तुम गलत कर रहे हो, ये झूठ है। बादशाह ने कहा मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तो आग में फेंक दूंगा। इस्तिकामत रही, फिर जलावतन कर दिया गया, इस्तिकामत रही। आखिरी उम्र में बेटा हुआ, इसको जाके सहरा में छोड़ो, इस्तिकामत रही। फिर जब आगे बच्चा बड़ा होता है तो इसको ज़िबा कर दो, इस्तिकामत रही। यानी कि हर वो लम्हा, मैं कहता हूँ कि हर नबी एक से बढ़कर एक है। लेकिन जब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, इस्माइल अलैहिस्सलाम का पढ़ता हूँ, खुदा की अतात, खुदा की मोहब्बत, खुदा की इबादत, खुदा के सामने सरेंडर, इससे बड़ा शायद ही किसी ने किया हो कि जब जिस लम्हे जो खुदा की तरफ से हुक्म आया, सरे तस्लीम खम, ना बाप ने इनकार किया ना बेटे ने इनकार किया। तो अल्लाह को जब कोई बंदा इस लेवल पे सरेंडर करता है ना, इस लेवल पे रब की बात मानता है, रब फिर कहता है कि मैं तुझे भी अमर कर दूंगा। देखें आखिरी नबी जो है उनकी, हमारा जो हज है, हमारी जो इबादत है, जब भी हज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम हिस्सा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अम्मा हजरा का क्यों आ गया कि हालांकि पिछले नबी की, ये हमने बाकी वाक़यात में देखा कि जब कोई दूसरा नबी आता है तो पिछले नबी की जो सुन्नत है वो मुअत्तल कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने, अल्लाह को वदाएँ इतनी पसंद आई, पहला तो उसे खलीलुल्लाह का खिताब दे दिया कि आज हज़रत इब्राहीम मेरा दोस्त है, एक बात। और बेटे के तौर पे मैसेज दिया कि देखिए आखिरी उम्र का बेटा है, लेकिन जो बाप ने कहा उसने मानना, इताअत की आखिरी मिसाल। और फिर तीसरी बार जब कुर्बानी के वाले से बात आई, फिर जब रास्ते में जा रहे थे तो शैतान उनको रोक रहा था, तो आपने उसको पत्थर मारे, तो अल्लाह को यदा पसंद आई कि किसी हाजी का हज उस वक्त मुकम्मल हो जब वो जुमरात में पत्थर नहीं मांगता उन तीसरी शैतानों को। अल्लाह को जब कोई अदा पसंद आती है, अल्लाह फिर क़यामत तक उस इंसान को अमर कर देता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई बंदा के रब को राज़ी करता है ना, अल्लाह दिलों में, क़ुलूब में उसकी मोहब्बत, उसकी प्यार मरजा खलायक बना देता है। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, लाजवाल दोस्ती, लाजवाल अतात, इबादत, इस लेवल पे रब को पसंद आई कि रब ने कहा कि अब क़यामत तक जो भी कोई हज करेगा, कुर्बानी करेगा, जब तक ये अमल नहीं करेगा मैं उसको कबूल नहीं करूँगा। ये रब की मोहब्बत, अतात, इबादत गुजारी थी कि अल्लाह ने खुश होकर क़यामत तक इसको इबादत कैसा बना दिया है। कुर्बानी के दौरान बच्चों की तरबियत, कुर्बानी के दौरान बड़ा अच्छा बेटा ने सवाल किया आपने। हम ये करते कि जब जानवर घरों में आते हैं ना, तो हमें गलती करते हैं कि हम ना जानवरों को किसी कोने में किसी बांध देते हैं, वो सारी रात चीखते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं, ना पानी का ख्याल, ना खुराक का ख्याल, ना उनके चारे का ख्याल, ना उनके और चीज़ों का ख्याल है। तो जब जानवर घर में आए तो हमें फौरी तौर पे काम करना चाहिए। कुछ जानवर को बच्चों के सुपुर्द कर दें आप आती, ताकि बच्चों के अंदर मोहब्बत, प्यार, अटैचमेंट का, अगर आप एक जानवर कर रहे हैं, सबसे कहें कि ये तुम्हारा जानवर है, इसको पालो, इसको संभालो, इसके साथ अटैचमेंट करो। जब बच्चे उसको पालेंगे, उसको पानी देंगे, उसको खुराक देंगे, उसको चीज़ें देंगे, तो बच्चों की अटैचमेंट हो जाएगी, बच्चों के अंदर कुर्बानी का एहसास, जज्बा भी आएगा, मोहब्बत भी आएगी। और दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा जानवर कर रहे हैं तो तकसीम कर दें, ये जानवर तुम्हारा है, ये जानवर तुम्हारा है, ये जानवर तुम्हारा है। जब ये आप सारा अमल करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो उसका फ़ायदा बच्चों की अटैचमेंट हो जाएगी, बच्चों के अंदर इताअत आ जाएगी, बच्चों के अंदर कुर्बानी का जज्बा आ जाएगा, और बच्चों के अंदर नज़्म व ज़ब्त आ जाएगा। बच्चे फिर ना दोबारा उनकी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा।
وہ بھی بڑے ہو کے یہی ادا اپنائیں گے، اور بچوں کے ساتھ جانور سے محبت کا ایلیمنٹ پروموٹ ہوگا کہ جانور سے محبت کیسے کرنی ہے، اس کو پانی پلانا ہے، اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے، اس کی کولنگ کا خیال رکھنا ہے، اس کی ٹھنڈ کا خیال رکھنا ہے. جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر محبت اطاعت مونس خاری اور دوسروں سے پیار کا جذبہ بڑھے گا، جو اس کی آنے والی زندگی میں اس کے کام آئے گا. سر، قربانی کی کھالوں، لاشوں اور دیگر ضمنی اشیاء کے استعمال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے نا بڑی، وہ غلط فہمی کیا پھیلی ہوئی ہے کہ قربانی کی کھال جو ہے نا مختلف تنظیمیں، مختلف لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تنظیم فلاح کا کام کرتی ہیں، خیر کا کام کرتی ہیں. قربانی جو ہے نا یہ مسکینوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، مسافروں کا یہ سیدھی سی بات ہے. ایسی مساجد، ایسی مساجد جہاں پہ یتیم بچے نہیں پڑھتے ان پہ یہ قربانی کی کھال نہیں لگتی. یہ کلیئر کر لے بات. اب انہوں نے کیا کیا ہمارے بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کرے، جو بھی برا عمل نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، اگر کوئی یتیم مسکین بچے پڑھتے تو ان کے استعمال کے لیے یہ پاسبل ہے. ویسے قربانی جو ہے یہ ان کا یتیموں مسکینوں کا مال ہے، جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، جن کو ضرورت ہے پیسے کی، جن کو ان کو لگتا ہے. تو آپ معاشرے میں دیکھ کے نا جب کسی بندے کو آپ دیتے ہیں قربانی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی انسان کو دیں، کسی حقدار بندے کو دیں تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے. اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں جو کسی حقدار یتیم مسکین تک نہیں جاتا تو قابل گرفت عمل ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ 89 نیوز پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.